اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان رمضان علی 99 نیوز چینل کے پروگرام بزنس ٹوڈے میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں گلفراز احمد خان صاحب۔ نیشنل بینک آف پاکستان مالیاتی ادارہ کا وہ ادارہ ہے جو سب سے زیادہ منافع کمانے والا ہے، لیکن اس ادارے کے جو ملازمین، افسران، ایگزیکٹو جب ریٹائر ہوتے ہیں آج وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، صرف پینشن کی بنیاد کی وجہ سے، اور بہت سارے مسائل ہیں نیشنل بینک کے اندر جو دن بہ دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسائل کیا ہیں، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل بینک آفیسرز فیڈریشن آف پاکستان کے سرپرست اعلیٰ و بانی گلفراز احمد خان صاحب، جن سے ہم آپ کی بات کرائیں گے اور مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین آئی چلتے ہیں، وقت بہت کم ہے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہماری دعوت پہ 99 نیوز چینل پہ شکریہ مرتبہ تشریف لائے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ پہلی مرتبہ آج آئیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، اسپورٹس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، افسران کے مسائل کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آیا کہ آپ بینک سے تو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی آپ بینک کے افسران، ایگزیکٹو کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اب جیسے کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہے، ہمارے علم میں جو یہ بات ہے کہ آج بھی آپ افسران کے مسائل کو حل کرنے میں آپ قدم با قدم آگے سے آگے رہتے ہیں، اور جو جونیئر لیڈر ہیں ان کو سکھانے کی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں میں ہمت نہیں ہے باہر نکلنے کی، لیکن ان کو ہمت دلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو نیشنل بینک میں جو ایشوز چل رہے ہیں، اس ایشوز پہ ہم نے بلانے کو آپ کو دعوت دی ہے، اور ایشوز وہ بہت اہم ہیں۔ پینشنرز جو 70% پینشنرز کا جو معاملہ ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ آپ نے کئی میٹنگیں بینک انتظامیہ سے کی، کئی معاملات کیے، مطلب کئی مرتبہ بینک کے صدر ہیں عارف عثمانی صاحب نے آپ سے وعدے بھی کیے، مطلب نہ وہ مسئلہ حل ہوا نہ وعدے حل ہوئے۔ تو اس پہ آج تھوڑا سا روشنی ڈالنی ہے گلو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور ہمیں تو کوئی بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے معاملات ہوں یا بینک اور مالیاتی اداروں کے معاملات ہوں افسران کے، آپ کو پتہ ہے کہ میں سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ایک عرصہ دراز بینک اور مالیاتی اداروں کی فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اور آج میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے حوالے سے اپنے جو ساتھی ہیں جو بینک میں کام کر رہے ہیں یا کچھ ریٹائر ہو گئے، میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو یہ معاملات حل ہوئے اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ہم نے اس فیلڈ میں آنے کے بعد الحمدللہ کوشش یہ کی کہ جو گریونسز تھیں، جو زیادتیاں تھیں افسران کے ساتھ، ان کو حل کرانے کے لیے اجتماعی طور پر بھی ایفرٹ کی بینک اور مالیاتی ادارہ جات کے لیے، اور اس میں ان کو جو پے کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس میں حکومتی ٹیم سے مذاکرات کیے، اور 2 پے کمیشن جو ہیں اس میں میں نے نیگوسیشن کیے اپنی ٹیم کے ساتھ سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے، اور اس میں جو مراد لیں آج الحمدللہ نیشنل بینک نہیں بینک اور مالیاتی ادارہ جات کے افسران کو فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ اس وقت جو معاملہ ہے خاص طور پر ہم نیشنل بینک کی بات کر رہے ہیں، تو نیشنل بینک وہ ادارہ ہے کہ جو اربوں روپے قومی خزانے کو منافع کما کر دیتا رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے۔ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے دنیا میں، اس کرونا کی وجہ سے خرابی پیدا جو ہوئی ہے اور ڈینٹ پڑا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ نیشنل بینک وہ ادارہ ہے کہ جس نے اربوں روپے منافع کما کر اس حالات میں بھی دیا ہے قومی خزانے کو۔ تو نیشنل بینک وہ ادارہ ہے کہ جو قومی خزانے کو کما کر دیتا ہے۔ نیشنل بینک کے 99 میں جو پیکیج آیا اس میں یکسر جو جدید ترین حالات تھے اس میں مینجمنٹ نے کوشش کی یہ کہ کسی طریقے سے جو پینشن کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے جو فیصلے کیے اس میں زیادتی کی، اور یہ پینشن ایک دم لوگوں کی کم کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد اس پیکیج کو جب ہم نے نیگوشیٹ کیا تو اس پہ ہم نے اس ایشو پر اعتراض داخل کیا، اور اس وقت کمیٹی تشکیل دے دی گئی مینجمنٹ کی جانب سے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ معاملات چلتے رہے، اور اس کے بعد
یہ خالی اس پیکج میں نہیں، جب بھی نیشنل بینک کا پیکج ڈیل ہوا تو پینشن والے معاملے پر آ کر مینجمنٹ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دیتی تھی، اور اس میں اس وقت کے جو پرماننٹ ایگزیکٹو تھے وہ ممبر تھے. یعنی ہم آج کانٹریکچوئل کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو پرماننٹ ہمارے امپلائیز تھے، ایس وی پی، ای وی پی، وہ کمیٹی ممبر ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد وہ صرف کمیٹی، جیسے پاکستان میں دیگر کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس کمیٹی کا رزلٹ نہیں آتا، اس کا رزلٹ نہیں آیا. جس کے بعد مایوس ہو کر جو ہمارے سینئر لوگ تھے جو ریٹائر ہو گئے، اور کئی سال تک جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو انہوں نے عدالت کا راستہ اختیار کیا. اور تمام تر عدالتوں سے، جس میں افتخار انجم رسول صاحب جو اس کے روئے رواں ہیں اور ان کی ٹیم، ان کو آج میں پھر یہاں بیٹھ کر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محدود وسائل ہونے کے باوجود، اور ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے جس میں ایک غریب آدمی کے لیے اپنے انصاف حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس ملک کا، اس میں ان نامساعد حالات میں انہوں نے تمام عدالتوں سے اس بینک کے افسران کے لیے اپنے حق میں فیصلہ دلوایا، اس بینک کے افسران کے پینشنرز کے حق میں فیصلہ دلوایا. جب سپریم کورٹ کی فل بینچ میں یہ معاملہ آیا تو پھر وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ یہ چونکہ کیس لیٹ ہے، اتنے عرصے بعد کیوں اس پہ جو ہے وہ پٹیشن داخل کی گئی. تو الحمدللہ جو ہماری جو نمائندہ تنظیم تھی نیشنل بینک کی، ہم نے وہ تمام شواہد دیے اس بات کے کہ جو کمیٹی تھی وہ مسلسل تشکیل دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود انصاف نہیں دیا گیا. تو عدالت نے جو سب سے بڑے جو فل بینچ تھی اس کی، جس میں فیصلہ ہوا، پھر انہوں نے بھی نیشنل بینک کے افسران کے حق میں پینشن کے حوالے سے فیصلہ دے دیا. اس کے بعد مینجمنٹ ریویو میں چلی گئی. اب دیکھیں یہ چونکہ عدالتی معاملہ ہے، سب جوڈس میٹر ہے، میں اس وقت کوئی کمنٹس کروں، عدالتوں پر ہمارا اعتماد ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو اس وقت فائنل اسٹیج پہ ہے، جو کہ ڈیلے ہوتا چلا گیا، اس بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ریویو کیسز جو ہیں ان کا 3 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، یہ کہا گیا تھا. اور ابھی بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو بہت فوری حل طلب ہے، اس لیے کہ جب سے یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے افسران کے حق میں، بینک جو ہے مسلسل ریویو کے پیچھے چھپا کھڑا ہے. اور یہ پیسہ جو ہے یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، اس میں بینک کی بیلنس شیٹ پہ کوئی ڈینٹ نہیں آئے گا، بینک کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو انویسٹمنٹ ہمارا پینشن کی مد میں پیسہ تھا، کیا گیا تھا اور وہ اسکیموں میں لگایا گیا تھا، وہ میچیور ہو گیا. پھر مینجمنٹ کے پاس جو پیسہ پڑا تھا اس سے انہوں نے منافع کمایا مختلف جگہ انویسٹ کر کے. اور اس کے بعد حتیٰ کہ جب یہ ریویو کا کیس، جب سے یہ فیصلہ افسران کے حق میں ہوا، نیشنل بینک کی انتظامیہ نے جو شیئر ہولڈر تھے ان کا جو ڈیویڈنڈ تھا وہ بھی یہ کہہ کر نہیں دیا کہ جی ہمیں جو یہ پینشنرز ہیں ان کو یہ پیسہ دینا ہے. تو بینک کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ موجود ہے. اور اب ہم نے جب ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے، جب طارق جمالی صاحب پریزیڈنٹ بنے، کچھ عرصے ان کے پاس چارج رہا، انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی، ہم نے بینک کے مفاد میں ان تجاویز پہ بھی غور کیا. اور جو پٹیشنر ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈ کر رہے ہیں، جو پٹیشنر جنہوں نے یہ ساری جد و جہد کی ہے، جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو میں مینجمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ کمیٹی ان سے مذاکرات کرے، کیونکہ وہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اور وہ ان کے پاس تمام شواہد بھی موجود ہیں، اور ان کے جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو لڑا ایک طویل عرصے تک، اور کس طریقے سے اپنی تنخواہوں میں سے اور لوگوں سے کس طریقے سے کر کے اور یہ پیسہ لگا کے اور اپنے لیے انصاف کا حصول کیا ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے، تو ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے. تو جب بھی مینجمنٹ نے نیگوسیشن کیے تو ریلیکسیشن جو پٹیشنر سے ہمارے، انہوں نے مثبت ڈائریکشن میں ہی ہمیشہ بات کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ طارق جمالی صاحب کے بعد یہ موجودہ صدر آئے، انہوں نے بڑا ہمدردی کا اظہار کیا پینشنر کے ساتھ اور کہا واقعی بڑی زیادتی ہے، لیکن ان کا بھی ایک پیریڈ اچھا خاصا گزر چکا ہے اور نہ وہ ریویو پٹیشن واپس لی گئی اور نہ کورٹ سے ابھی ریلیف ملا ہے. جو وکیل ہیں بینک کے، بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے ماشاءاللہ، اور ہم کسی کے لیے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتے، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں اور ان کو خود یہ سوچنا چاہیے
کہ یہ جو لوگ جو قبر کی طرف چلے جا رہے ہیں اور ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کی خبریں آتی رہتی ہیں اور روز تصویر لگی ہوتی ہے کہ جی آج پنجاب میں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی, آج AVP کی ڈیتھ ہو گئی, آج گریڈ 2 کی ہو گئی, آج چپراسی کی ہو گئی. تو کس چیز کا بینک انتظار کر رہا ہے؟ کیا بینک اس ریویو پٹیشن کے پیچھے چھپ کر اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ سارے لوگ مر جائیں اور ان کا فیصلہ پھر کریں؟ تو اگر یہاں یہ ظلم اور کریں گے تو اس کا جواب یہاں بھی ان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور اللہ کے یہاں بھی جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ جو بھی کسی منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ موجودہ صدر ہوں یا ماضی کے صدور ہوں, کیونکہ ہر صدر نے, اقبال اشرف صاحب کوشش کرتے رہے کہ جی میرے پیریڈ میں یہ پیمنٹ نہ ہو, سعید صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میرے پیریڈ میں, پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے دور میں, کیونکہ اس میں کورٹ کا یہ فیصلہ ہوا ہوا ہے جو اینول انکریز ہے اس کی بھی پیمنٹ کی جائے لوگوں کو, اور جو 70% کا معاملہ ہے وہ بھی دی جائے. تو اگر موجودہ صدر صاحب جو انہوں نے وعدے کیے اور انہوں نے لوگوں سے یقین دہانیاں کرائیں, اور جب موجودہ صدر عارف عثمانی صاحب نے جب چارج سنبھالا تو ماشاءاللہ آپ کی پہلی میٹنگ آپ کی ہوئی ان سے, جو ریٹائرڈ ملازمین افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی ہوئی, جو بینک میں حاضر ملازمین ہیں افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کی میٹنگ رہی, اور بڑی بہترین میٹنگ رہی. اور مجھے جہاں تک پتہ ہے, جہاں تک میری کو جو نالج ہے, کہ پریزیڈنٹ نے آپ پہ بڑا اعتماد کا اظہار کیا کہ نہیں آپ بڑے سینئر ہیں بینک کے اور بینک کے حالات کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے رابطے میں رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں موجودہ, انہوں نے آپ کو شاید ہمیشہ جب بھی ملاقات کی بڑے اچھے طرح سے لولی پاپ دیا یا بڑا رام کیا, لیکن مسئلہ آج تک حل نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بالکل یہاں بیٹھ کے آپ کے چینل پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے ایک نکاتی ہے. ہم نے جب سے اس کام کو شروع کیا تو ایک ہی بات پہ ہمیشہ حلف اٹھایا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی بہتری اور اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی بہتری, یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں ایکشن کمیٹی جو تشکیل دی تھی, جس میں تمام جو گروپ تھے ایک دوسرے کے سامنے جو حریف تھے ان کو سب کو حلیف بنا دیا, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی افسران کی ایکشن کمیٹی تشکیل دی. اور اس کے بعد جب ٹریڈ یونین لیڈران سے رابطہ ہوا تو میں نے اس کا نام اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تمام کی مشاورت سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام دے دیا, اور ہم نے جو بھی احتجاج ریکارڈ کرایا وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے رجسٹر کرایا. موجودہ صدر صاحب نے پازیٹیو بات کی, ہم نے پبلک میں آ کے یہ کہا کہ عارف عثمانی صاحب اچھے آدمی ہیں, مثبت آدمی ہیں, ہمدرد ہیں, لیکن ان کی ہمدردیوں کے یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ خالی یہ ایک ایشو پینشن کا نہیں ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ MTO نان MTO کیس جس کے روئے رواں ہمارے اشفاق میرانی صاحب ہیں, جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے یہ پورا مقدمہ لڑا. آج اگر نیشنل بینک کے لوگوں سے کوئی انڈر ٹیکنگ سائن کرا کر مینجمنٹ بینیفٹ بھی دے رہی ہے تو وہ خود اپنی کوئی ہمدردی میں نہیں دے رہی ہے, اس کیس کی فیصلے کی بنیاد پر, اس پریشر کی بنیاد پر, اس عدالتی معاملے کی بنیاد پر یہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے ان کی کیا نیت ہے؟ کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے چینل پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے نیشنل بینک کی انتظامیہ سے جب یہ معاملہ ہوا تو, کیونکہ جب عارف عثمانی صاحب سے آخری میری میٹنگ ہوئی تھی, یہ آن ریکارڈ ہے, اور میں نے کچھ برہمی کا اظہار بھی کیا. پھر فیس بک پہ ایک میری اسپیچ چلی جس پر شاید ان کو خوشی نہ ہوئی ہو, لیکن میں نے اس کے اندر یہی کہا تھا کہ ہمارے 14-15 مسائل ہیں اس وقت ریٹائرڈ لوگوں کے اور حاضر سروس کے, اور وہ جو ہم نے ان سے مذاکرات کیے اور ایجنڈا دیا تو عارف عثمانی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ 4 چیزیں بتا دیں کہ جی کون سی کر دیں, باقی یہ چھوڑ دیں باقی معاملات. تو میں نے کہا آپ 4 چیزیں حل کر دیں, کیونکہ آپ رمضان صاحب آپ پرانے آدمی ہیں, ایک عرصے سے آپ کا اس بینک انڈسٹری سے تعلق ہے, کہ ہم ہمیشہ جب نیگوسیشن کرتے تھے تو کوئی سخت موقف نہیں اختیار کرتے تھے. ہم یہ سوچتے تھے کہ ادارے کی بھی بہتری رہے اور لوگوں کو بھی بینیفٹ ملے. تو اگر ہم کسی مینجمنٹ کے پاس 4 مطالبات لے کے جاتے تھے اور 2 بھی حل کر دیتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ابھی 2 مسئلے حل ہو گئے, انشاءاللہ بینک کمائے گا, بینک کی بہتری ہوگی تو ہم پھر یہ مسئلے حل کرا دیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کرا لیتے تھے. آپ یہ پوری تاریخ ہے. تو میں نے بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہا کہ جی آپ پرائرٹی پر یہ 4 ایشوز ہیں, جس میں جو ہے پینشنرز کا مسئلہ ہے, MTO نان MTO ایشو ہے, لوگوں کی ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے گریڈ 3 گریڈ 2 1 جو پیکیج آیا تھا لاسٹ, اس میں ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی تھی, تو یہ معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ لبرل پروموشن پالیسی آپ دیں اور لوگوں کو سینئرٹی کی بنیاد پر. تو انہوں نے 3-4 گواہ اس کے موجود ہیں جن کو اگر کل کسی بھی عدالت میں, اللہ کی عدالت میں, کسی مقامی عدالت میں کہیں بھی کھڑا کیا جائے تو میں ان کے نام دوں گا, اور وہ
مجبور ہوں گے اس بات کی گواہی دینے کے کہ عارف عثمانی صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملا کے کہا کہ جناب یہ مسئلے حل ہو گئے، لیکن آج 8 ماہ گزر چکے ہیں اس معاملے کو بھی۔ تو میں مجھ سے اگر آج کوئی کہے کہ جی عارف عثمانی صاحب کیسے آدمی ہیں، تو میں کہوں گا کہ جناب صادق نہیں ہے، سچے آدمی نہیں ہے، میں یہی کہوں گا نا۔ اس ملک میں تو صادق اور امین کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ایک آدمی نے جو کمٹمنٹ کیا تو وہ صادق کے اس سے باہر آ گئے۔ اب اگر کسی ہم شرعی کورٹ میں کیس لگا دیں گے، وہ آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں ظفر صادق صاحب بھی یہاں آئے اور بتا کے گئے کہ مسئلہ عارف عثمانی صاحب تو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے جو ہے سب سے زیادہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دیکھیں جی، میں آپ چیئرمین صاحب جی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو دیکھیں، سکے۔ بات یہ ہے کہ نیشنل بینک کے ڈائریکٹر ہوں، چیئرمین ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، وہ اس ملک میں بسنے والے ہیں اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہ کوئی آسمان کی مخلوق نہیں ہے۔ لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں، احتجاج بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم امن عامہ کی بہتری کے لیے ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں اور ہم صنعتی امن کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ورنہ نیشنل بینک کے وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنی طاقت اور توانائی موجود ہے الحمدللہ، اس لیے کہ انہوں نے خون پسینہ اس ادارے کو دیا ہے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں آج یہ رائلٹی کھا رہے ہیں سارے لوگ جو لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، جو بیٹھ کر میں یہاں بیٹھ کر بڑے اندر سے یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ میسج جانا چاہیے ان تمام لوگوں کو، کیا یہ کووڈ کے اندر اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے تھے، دفتر میں نہیں آ رہے تھے کئی مہینے تک، کیا انہوں نے کوئی الاؤنس چھوڑا؟ کوئی الاؤنس نہیں دیا۔ کیا پٹرول کم از کم دفتر نہیں آتے تھے تو پٹرول جو سیلنگ لیتے ہیں وہی چھوڑ دیتے بینک کے مفاد میں؟ اور جو ہمارے فرنٹ لائن میں بیٹھ کر بچے ہمارے اس بینک کے افسران اور ملازمین کام کر رہے تھے، اپنی فیملی کا رسک لے کے، اپنے بچوں کا رسک لے کے آتے تھے، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ سامنے جو کسٹمر کھڑا ہے اس کو کووڈ ہے یا نہیں ہے، وہ نوٹ بھی اس سے ریسیو کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ڈیل بھی کرتے تھے، ان کے پیپر بھی لیتے تھے، ریسیونگ کرتے تھے۔ کیا 5 روپے کوئی الاؤنس موجودہ صدر صاحب نے یا انتظامیہ نے ان کو دیا آج تک؟ اس 2.5 سال کے پیریڈ میں، جو یہ 2.5 سال 3 سال کا پچھلا پیریڈ گزر رہا ہے، اس میں اینول انکریز تک نہیں ملی۔ جو ادارہ اربوں روپے منافع کما کے دے رہا ہے اس کا پیکج تک نہیں دے سکے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چھوڑی، اور اس کے علاوہ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو اس ادارے میں خدمت کر رہے تھے، آؤٹ سورس کے جینیٹوریل سروس والے، ان کو چھوٹی چھوٹی معمولی تنخواہیں 12 14 16 ہزار جس سے ان کے چولہے جل رہے تھے، ان کو یک جنبش قلم ادارے سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا گیا، اور آپ نے وہ اپائنٹمنٹ کیے کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی جناب 30 لاکھ روپے کی سیلری۔ کوئی ایک ادارے میں کسی میں 1 لاکھ روپے کا ملازم تھا، اس کو 3 لاکھ روپے پہ نیشنل بینک میں بھرتی کر لیا گیا، کسی کو ٹی سی ایس سے کہیں گیا اور کہیں سے کہیں۔ اس کے شواہد موجود ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن تشکیل دیں اور انکوائری کرائیں فوری طور پر کہ نیشنل بینک میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور ان کی سی وی نکال کے اور ان کی تنخواہوں کے ریکارڈ نکالے جائیں، جو لوگ پہلے کسی ادارے میں کام کر رہے تھے کہ وہ کس سیلری پہ کام کر رہے تھے۔ آپ کسی کو تنخواہ جو ہے وہ 13,000 روپے کی ہے، اگر 100 آدمی ہیں تو ان کا اماؤنٹ کتنا بڑھ رہا ہے، اس کو نکال کے جن کا چولہا بند کر کے، اور آپ ایک بندہ، آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی موجودہ صدر عارف عثمانی صاحب سے، تو وہ رو رہے تھے، جی ہاں بالکل، انہوں نے آنسو بہائے تھے، ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کیے کہ جی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ تکلیف کہاں گئی؟ اس تکلیف کو ابھی وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں اس بینک کو پتہ نہیں کیا بنانا چاہتا ہوں، مجھے تو دکھ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عارف عثمانی صاحب کے سامنے جب ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ نیشنل بینک وہ ادارہ ہے جو اربوں روپے منافع کما کے دے رہا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس پہ اس ملک کے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آج نیشنل بینک میں صدر سے لے کر اور ایک چپراسی، ایک میسنجر تک جڑ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ کام کریں، اس ملک کے لوگ اس پہ بینک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ 100 ارب روپے منافع کما کے دے گا، اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بینک ہیں اس کا منافع سیٹوں کی تجوریوں میں جاتا ہے یا ملک سے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ واحد بینک ہے جس کا منافع اس ملک میں CSR کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، اسپورٹس پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے نیشنل بینک۔ ناظرین، گلفراز احمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اب چھوٹا سا لیتے ہیں بریک۔ پروڈیوسر صاحب بار بار مجھے اشارہ کر رہے ہیں
کہ اشارہ کر رہے ہیں، تو ہم جاتے ہیں تھوڑا بریک پہ، بریک سے آتے ہیں پھر آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ میں ہوں یونس خان۔ زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا۔ عمار آئیکن ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات۔ آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ۔ تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں۔ میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز۔ میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000۔ ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک۔ سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 119، فون نمبر 021 364 03312 and 4۔ ناظرین، ہم آ گئے ہیں بریک سے اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں گلفراز احمد خان صاحب سے، جو کہ اس وقت اہم انکشافات کر رہے ہیں نیشنل بینک کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی گلفراز بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل بینک وہ ادارہ ہے، میں کبھی کورٹ میں نہیں گیا اپنی پوری سروس میں، کوئی عدالتی کارروائی میں نے نہیں کی۔ میں نے موجودہ صدر صاحب کو بھی یہ کہا کہ ہم اپنے اختلافات اپنے ادارے میں بیٹھ کر باہمی مشاورت سے افہام و تفہیم سے طے کریں۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ کسی کو وہ زخم نہیں دکھایا جاتا اپنے آپ کو خراب کر کے جو علاج بھی نہ کر سکے۔ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ کوئی گندگی اپنے کپڑوں پہ لگی ہوتی ہے تو وہ ہم میڈ کو یا لانڈری میں نہیں دیتے، ہم اس کو خود بند کمرے میں صاف کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل بینک ایک مضبوط ادارہ ہے، یہاں لوگ ایک فیملی کی طرح جیتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اپریزل سسٹم لے آئے جس سے نفرتیں جنم لینے لگیں۔ ایک ہی برانچ میں ایک ساتھ بیٹھنے والے دوست لوگ جو ہیں وہ اس اپریزل کی بنیاد پر، اور وہ اپریزل سسٹم جو اس ملک میں جہاں سفارش کا کلچر ہے، جہاں پریشر کا کلچر ہے، جہاں پر ادارے انوالو ہوتے ہیں، جہاں پر ایجنسیاں فون کر دیتی ہیں، جہاں FIA بیچ میں کود پڑتی ہے، کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کے لیے فون آ جاتے ہیں، وہ بالکل نااہل آدمی ہوتا ہے تو اس کی اپریزل اے ہو جاتی ہے، اور ایک بندہ جو صبح سے سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنا کام سب سے وہ ڈی ہو جاتا ہے، وہ ڈی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اپریزل سسٹم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ کس ملک سے آیا ہے، یہ کون سی زبان بولنے والا ہے، یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ادارے کے لیے اس کی خدمات کیا ہیں، اس بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اپریزل سسٹم اس ملک کے لیے نہیں ہے جہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس اپریزل سسٹم کے خلاف بھی بات کی۔ میں نے اس وقت یہ مطالبہ کیا انتظامیہ سے صدر بینک سے بیٹھ کے کہ جناب یہ کووڈ آیا ہوا ہے اور اس وقت یہ اپریزل کو ایک طرف رکھیں
اور فلیٹ ریٹ سے لوگوں کو انکریز دے دیں اینول مہنگائی کے تناسب سے، اس لیے کہ جو اربوں روپے قومی خزانے کو ہم کما کے دے رہے ہیں، جو لوگ کما کے دے رہے ہیں ان کا حق ہے اس پہ۔ اگر نیشنل بینک کے امپلائیز کو کئی ارب روپے منافع میں سے 25-50 کروڑ روپے کا بینیفٹ اسٹاف کو دے دیا جائے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہی لوگ کمائیں گے اور یہ موٹیویٹ ہوں گے اور محنت سے کام کریں گے۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ بورڈ اور صدر صاحب کا شاید یہ ایجنڈا ہے کہ اس ادارے کے لوگ مایوسی کا شکار ہوں اور مایوسی کا شکار ہو کر وہ ذہنی مریض ہو جائیں اور وہ ڈیلیور نہ کر سکیں، وہ سروسز نہ دے سکیں۔ یہ ادارہ تو وہ ہے کہ جو 71 سال سے جاگ کے کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سہولیات نہ ہونے کے باوجود بھی اربوں روپے منافع کما کے دیا۔ جب ہمارے یہاں جنریٹر نہیں ہوتے تھے، جب گرمی میں لوگ بیٹھ کے اور لائٹ نہیں ہوتی تھی تو موم بتیاں بنا کے بھی جلا کے بھی اپنا کام کر کے جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اور جو اس وقت سروس میں ہیں۔ وہ کووڈ جیسے مشکل وقت میں انہوں نے کام کیا۔ ابھی ایک واقعہ ہمارے یہاں ہوا ہے، ایک مذہبی ایکسپلائٹیشن کر کے اور ایک ہمارے مینیجر کو گولی مار دی گئی۔ تو انتظامیہ کو فوری طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ نیشنل بینک میں یہ جو سیکورٹی کا نظام ہے، اس کو جب پرماننٹ سیکورٹی ہمارے گارڈ ہوتے تھے، ریگولر امپلائی ہوتے تھے تو وہ جان دیتے تھے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے جو یہ سیکورٹی کمپنیاں جو ہمارے یہاں تعینات ہیں کہ جان کی بازی لگا کے انہوں نے کوئی ڈکیتی روکی ہو۔ اکثر واقعات اس قسم کے ہیں کہ جناب ڈکیتیاں جو ہوئی ہیں یا لاکر ٹوٹے ہیں تو اس میں سیکورٹی کمپنیاں انوالو ہیں، گارڈ انوالو ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے اور اس نیشنل بینک کے فیصلے اس ادارے میں کام کرنے والے ملازمین، افسران اور ان کے نمائندوں کی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صدر بینک کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، مقدمے ان کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں، اگر انہوں نے آ کر اس ادارے کے ملازمین کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ مل کر ادارے کی ترقی اور لوگوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہوتا تو کوئی آدمی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو لوگ اس کو برا کہتے۔ اب جو آدمی بھی کہیں کوئی عدالتی چارہ جوئی کرتا ہے یا کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں کہ ہاں جناب یہی اچھا آدمی ہے، یہی ہمارے لیے جنگ لڑے گا۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے، عارف عثمانی صاحب کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ذہن میں اپنے یہ رکھیں کہ یہ بورڈ میں یہاں آپ کے اس چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے بیٹھ کے عارف عثمانی صاحب کو کہا کہ اس نیشنل بینک میں ہم پیکج کرا دیتے تھے، لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے اور بورڈ میں اپروول بات کو ہوتی تھی۔ ہم ایک کیک کاٹتے تھے اور کسی خوشی کے موقع پر اور کئی سو افسران کے پروموشن پریزیڈنٹ سے اناؤنس کروا دیتے تھے اور اس کی اپروول بعد میں ہوتی تھی۔ تو نیشنل بینک کا صدر جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے اور ایک وہ فیملی کا سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بورڈ ممبر تو جو ہیں وہ اعزازی طور پہ ہوا کرتے تھے، ابھی ماشاءاللہ بورڈ ممبر جو ہیں نیشنل بینک کے پتہ نہیں کدھر سے پرچیاں لگا کے اور آ جاتے ہیں اور ایک میٹنگ کی کئی لاکھ روپے لیتے ہیں۔ میرے خیال میں آن لائن بھی شاید انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کی ہو تو اس میں بھی وہی چارجز کیے ہوں گے، پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی پیمنٹ کیا گھر سے بیٹھے ہوئے بھی وہی الاؤنسز ان کو دیے گئے جو میٹنگ کے تھے۔ اس بورڈ کا کیا مطلب، یہ وہ بورڈ کیا کام کر رہا ہے؟ کیا بورڈ نیشنل بینک کا نہیں تھا جو بڑے فراڈ ہوئے؟ تو اس بورڈ نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس فراڈ کو روک لیتا، کوئی سسٹم بنا کے دیتا؟ تو یہ بورڈ تو ایک ابلیگیشن ہے، یہ جو خون پسینے کی نیشنل بینک کی کمائی ہے اس سے بورڈ والے جو ہیں وہ بینیفٹ لے رہے ہیں۔ تو نیشنل بینک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو خود کھڑا ہونا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ میں بیٹھ کر اس وقت نیشنل بینک کے تمام امپلائیز سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ تاریخ بھول گئے کہ اسی نیشنل بینک میں لوگ سیاہ پٹیاں باندھنے سے بھی گھبراتے تھے؟ ہم نے اللہ کا نام لے کے جہاد کے طور پر کام کیا اس ادارے میں اور نیشنل بینک کی فیڈریشن افسران کی نمائندہ تنظیم کو ایک قوت بنا کے کھڑا کیا، اس میں ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم مخلوق خدا کے لیے لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی تھی۔ آج میں پھر تمام نمائندے جو ہیں نیشنل بینک کے آپ کے اس چینل سے یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں، کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی، چاہے کسی کے آگے خان لگا ہو، سومرو لگا ہو، چودھری لگا ہو، بلوچ لگا ہو، کوئی آپ کی راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ اپنے حقوق کے لیے ایک آواز ہو کر تمام لوگ جڑ کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جد و جہد کا آغاز کریں۔ میں پھر یہ یقین دہانی کراتا ہوں، پھر آپ کے اس چینل کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں
کہ جب تک میری جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، اس ادارے کے لوگوں کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں کا میں راستہ روکوں گا۔ میں اپنے حلف کی پاسداری میں کوئی بھی شخص اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کرے گا، وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے کسی کی سفارش پہ آیا ہو، اسد عمر صاحب کی سفارش پہ آیا ہو یا بغیر سفارش پہ آیا ہو، اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کرے گا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور اگر وہ اس ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس ادارے کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو ہم اپنے حلف کی پاسداری میں اس کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کا راستہ روکیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ عارف عثمانی صاحب ریویو کریں تمام معاملات کو، فوری طور پر تمام نمائندوں کو بلا کر جو حل طلب مسائل ہیں، یہ جو معاملہ چل رہا ہے ایم ٹی او نان ایم ٹی او ایشو، اس پر تو بڑی مشکلات مینجمنٹ کے لیے آئیں گی، اس لیے کہ عدالتوں نے ان کو کہا ہوا ہے، اسٹے دیا ہوا ہے کہ جی آپ اس معاملے کو روک دیں، لیکن وہ لوگوں کو بلا کے دستخط بھی کرا رہے ہیں اور جناب عالی مختلف ڈیٹوں سے ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں، کسی کو لالچ دے رہے ہیں، کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا یہ ریویو یہ کیس واپس لے لیں تو ہم آپ کو ایک پروموشن بھی دے دیں گے، آپ کو یہ بینیفٹ بھی دے دیں گے۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے یہ کیس کیا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بینک انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے افسران کو، ملازمین کو جو ہے وہ لالچ دے رہی ہے۔ جی جی، یہ وہ لالچ دے رہی ہے کہ ان کو نکالنے میں سب سے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں ہاں جو لے رہی ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ سائن کرا رہے ہیں، اس کے اندر میں نے نیشنل بینک کے انتظامیہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میں نمائندہ ہوں لوگوں کا، لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایم ٹی او نان ایم ٹی او ایشو پہ نہیں جائیں گے، کل کو یہ سروس اسٹرکچر چینج کر دیتے ہیں، کل کو یہ ان کو ہاتھ میں تنخواہ دیتے ہیں 3 مہینے کی اور فارغ کر دیتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو یہ لکھ کے دیا تھا کہ جی ہم عدالتی چارہ جوئی نہیں کریں گے۔ گلو بھائی آپ دیکھا ہوگا کہ جنگ ایک قلم سے جو ہے سب کو یہاں فارغ کر دے گا، ابھی میں کیا ہوا، کچھ یہی سسٹم تھا وہاں بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل بینک کے لوگوں کو کوئی فارغ نہیں کرے گا، جو فارغ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے گھر جلدی سے چلے جائے گا۔ یہ بالکل ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، ہم نے تو خدمت کی ہے بغیر لالچ کے، ہم نے اپنے پیسے خرچ کیے۔ ابھی یہ صدر صاحب نے مجھے کچھ ہمارے دوست جو ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں جن کو شاید میں اچھا نہ لگتا ہوں، اس کے باوجود کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، ان سب کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں، انہوں نے کہا جی گلفراز صاحب یہ ساری سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ایم ڈی بننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک نچلے درجے کا ایگزیکٹو ہے، ایک ایگزیکٹو ہے نچلے درجے کا بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند رکھے اور اس کے لیے کوئی مشکلات نہ آئے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ ایم ڈی بننا چاہتے ہیں فاؤنڈیشن کے، تو وہ نچلے درجے کا جو ایگزیکٹو ہے اس کے سامنے عارف عثمانی صاحب نے مجھے ہاتھ ملا کے کہا تھا کہ جی آج سے آپ ایم ڈی ہو گئے نیشنل بینک کے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ بغیر تنخواہ کے مجھے چارج دے دیں، میں دن بھر ویسے بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں تو اپنا پیٹرول خرچ کر کے گھر سے نکلتا ہوں، اسپورٹس کی خدمت کرتا ہوں، میں اپنا پیٹرول خرچ کر کے آؤں گا اور اس فاؤنڈیشن کو وہاں پر لے جا کے کھڑا کروں گا کہ اس ادارے کے لوگوں کو محسوس ہو کہ جتنا نیشنل بینک مضبوط ہے اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی مضبوط ہے۔ نہیں میں ناظرین کو بتا چلوں کہ یہ جیسے کہ بات ابھی یہ کہی ہے انہوں نے گلفراز احمد خان صاحب نے کہ فاؤنڈیشن کا ایم ڈی، یہ فاؤنڈیشن کا ایم ڈی بن چکے تھے، لیٹر تھا، انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ مجھے ایک لیٹر ملا، وہ اسپورٹس کوآرڈینیٹر کا تھا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ شاید یہ تنخواہ کم ہے اس لیے یہ جوائن نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اور میرے خیال میں اگر ضرورت ہے تو فوٹو کاپی بانٹ دوں گا لوگوں کو کہ مجھے لیٹر دیا گیا، ایک ریٹائرڈ آدمی کو کہا جائے کہ جی 85,000 روپے آپ کو دیں گے، آپ آئیں۔ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو پینشن، مجھے 30,000 روپے پینشن ملتی ہے، 85,000 روپے تو میرے لیے بہت ہیں، اور ضرورت ہر شخص کو پیسوں کی ہوتی ہے، اور جس نے کوئی بیمانی نہ کی ہو ادارے میں، رشوت نہ لی ہو۔ میں تو وہ آدمی ہوں، یہ میں انتظامیہ کو بتا رہا ہوں کہ نکالو کاغذ۔ میں جو میٹنگ میں جاتا تھا، کسی آفیشیل میٹنگ میں بھی اس چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک پیسہ ٹی اے ڈی اے کلیم نہیں کیا، ریکارڈ فائننس ڈویژن سے نکالیں دیکھیں۔ میں تو جاتا تھا ہوٹل میں کمرہ بھی نہیں لیتا تھا، گاڑی اپنی ایئرپورٹ پہ کھڑی کی اور رات کو جو ہے وہ نائٹ کوچ سے واپس آ گیا اور ایئرپورٹ سے گاڑی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ لوگ مجھ سے کہتے تھے ٹی اے ڈی اے کلیم کریں، میں کہتا تھا بھائی نیشنل بینک میں بھی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی پیسے جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے، میں گیا تھا وہاں پہ، وہاں سے تو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ تحفے میں دے دیا، کسی نے کوئی اور سوینئر دے دیا، تو کسی نے اجرک دے دی، کسی نے ٹوپی پہنا دی، کسی نے ٹوپی دے دی، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو ہم اس ادارے میں بڑی محبت سے ہم نے وقت بڑی خدمات ہیں آپ کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی مجھے دی تو اس ادارے میں وہ دور پھر واپس آئے گا کہ لوگوں کو ان کے جائز حق وقت پہ ملے گا۔ میں ادارے میں اگر آج نہیں ہوں، مجھے کئی سال باہر ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے،
تو میں ان کے ساتھ ہوں. میرے دل اس نیشنل بینک کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ایک آواز پہ سینکڑوں جمع ہو جاتے ہیں. میں پھر مینجمنٹ کو ایک دفعہ کوئی تھریٹ نہیں دے رہا ہوں, لیکن اگر آپ نہیں مانو گے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے, تو پھر نیشنل بینک کے دروازے کے آگے یہ بڈھے ہی کھڑے ہوں گے. تو پھر آپ بینک اس وقت نہ ہمیں یہ پرواہ ہوگی کہ رینجرز آئے گی, نہ ہمیں یہ پرواہ ہوگی پولیس آئے گی, کیونکہ نیشنل بینک کے تو پھر خواتین اور مرد ایک بڑی تعداد میں ہیں. اس ملک میں تو لیڈی ہیلتھ ورکرز اگر روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے اور مذاکرات کر کے ان کے مسائل حل کرتی ہے. تو وہ جو لائبلٹی ہیں, جو ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں, اب میں نے ایک بات بڑی سخت گفتگو کی تھی اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سا ظلم ہے کہ بورڈ نے یا جنبش قلم یہ قانون بنا دیا کہ جو نان گریجویٹ ہوگا وہ میسنجر ہوگا. پہلے بینک میں کیشیئر بھرتی ہوتا تھا میٹرک, انٹر جو ہوتا تھا وہ کلرک بھرتی ہوتا تھا. آج کوئی افسر ہمارا 20 سال 30 سال کی نوکری کرنے کے بعد مر جائے اور اس کا بیوی بچہ یا بیٹا یا بیٹی بینک میں آئے اور انہوں نے گریجویشن نہیں کیا ہو تو اسے میسنجر بھرتی کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو یہ ریویو کرنا چاہیے سارے معاملات, اور پرائرٹی پہ بچوں کے اپائنٹمنٹ کریں. یہ جعلی بھرتیاں کرنے کے بجائے جو اشتہار دے کے اور کر رہے ہیں, آپ کمپٹیشن میں لائیں. اسٹاف کالج آپ نے چینل پہ بیٹھ کے صدر صاحب یہ کہا ہے کہ جناب میں جب مجھے بھرتی کر لیا گیا تھا اور میری ٹریننگ کر کے اور گروم کر کے میری کوالیفیکیشن نہیں تھی, ریکوائرمنٹ پوری نہیں تھی, تو مجھے جناب میں پرفیکٹ بینکر ہو گیا. تو آپ پرفیکٹ بینکر ہو سکتے ہو. یہ جو جنہوں نے ساری زندگی اس ادارے کو دی ہے, ان کے بچوں کو بھی آپ اسٹاف کالج میں ٹریننگ دیں, انٹرمیڈیٹ کو بھرتی کریں, آپ گریجویٹ کو بھرتی کریں, ٹریننگ دیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اس ادارے سے رسک لیا اور ان کے بچے ہیں وہ لائل ہیں اس ادارے سے, وہ آپ سے بہتر ادارے میں کام کریں گے. اپنا گلفرد بھائی دیکھیں, جب سے یہ عارف عثمانی صاحب آئے ہیں بینک کے اندر پروموشن کا سلسلہ بالکل بند ہو چکا ہے. میرے خیال ابھی تک پروموشنز بھی نہیں ہوئے ہیں. اور جہاں تک پیکیج کی بات ہے, چاہے وہ یونین کا ہو چاہے وہ ایسوسیشن کا ہو, افسران جو ہے کم تنخواہوں پہ جو کام کر رہے ہیں, جن حالات میں جب یہ مہنگائی کا جو سمندر ہے اس وقت, افسران جو کام کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا ادارے کے منافع بخش ادارے میں لوگ جو ہے اتنی کم تنخواہ میں آج بھی کام کر رہے ہیں. پینشن کی جہاں تک بات ہے, آپ ایک اپنا ایجوکیشن کا چپڑاسی یا ٹیچر ہی لے لیں, چلیں اس کی پینشن دیکھ لیں, اور آپ ایگزیکٹو کی پینشن لے لیں. دیکھیں جی, میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. ایک انٹرمیڈیٹ کمیشن حاصل کرتا ہے فوج میں, آرمی چیف بن جاتا ہے, اس ملک کا صدر بن جاتا ہے, بالکل انٹرمیڈیٹ, بالکل انٹر کر کے آتا ہے نا وہ. تو جناب آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, آپ کے امپلائیز کے بچے موجود ہیں, انٹرمیڈیٹ یا گریجویٹ ہیں یا میٹرک ہیں, ان کو آپ میرٹ کی بنیاد پر سخت ترین ٹیسٹ لیں, کمپٹیشن کرائیں, ان کے بچوں کو کوٹا دیں, ان کو بھرتی کریں. آپ باہر سے لا کے بھرتی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کانٹریکچوئل کے ذریعے آپ مسلط رہیں گے اور جناب عالی یہ آپ اس کو جو ہے کوئی اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لیں گے, کوئی آپ یہاں کے جو ہے لوگوں کو مزارہ اپنا بنا لیں گے. یہ قومی ادارہ ہے, یہ قومی خزانے کو اربوں روپے منافع کما کے دیتا رہا ہے. اس کے ملازمین کا حق ہے اس ادارے پہ, اس ادارے کے ملازمین کے بچوں کا حق ہے اس ادارے پہ. خدا کے لیے چیزوں کو ریویو کریں, ٹھیک کریں, اور آپ کی عافیت اسی میں ہے, آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اس ادارے کے لوگوں کو عزت احترام دیں. تمام اس سے قطع نظر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کون میرا حمایتی کون مخالف, تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام لیڈرشپ جو بھی نیشنل بینک کی ہے, چاہے اس کے پیچھے 2 اس کے فالوورز ہیں یا 200 فالوورز ہیں یا 2000 فالوورز ہیں, سب کو ایک فورم پہ جمع کریں, ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں, ان کی سجیشن لیں, جس کی اچھی تجاویز ہیں اس پہ غور کریں اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں. کیونکہ یہ ادارہ, اس کو پی آئی اے اسٹیل مل ہم نہیں بننے دیں گے, اس کو ریلوے بننے نہیں دیں گے کہ لوگ مایوسی کا شکار ہوں, کارکردگی متاثر ہو اور منافع نیچے آ جائے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ منافع بخش ادارہ ہے, یہ منافع کما کر دے گا. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی, نیشنل بینک آف پاکستان. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں, اپنی کارکردگی بہتر کریں, منافع اور کمانے کی کوشش کریں. اور یہ اعلیٰ انتظامیہ کا کام ہے کہ جو معاملات ہیں اس کو مختلف سرکاری اداروں سے اس ادارے کے لیے بینیفٹ لیں, ریلیف لیں, فنڈ لے کے آئیں. کیونکہ اتنی بھاری تنخواہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ منصب پہ, اور نیشنل بینک کے جو پرماننٹ امپلائی ہیں ایگزیکٹو خاص طور پر, وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں, وہ دل برداشتہ ہو کے یہ نہ کہیں کہ جی بس ہم اب تو اپنا وقت پورا کریں اور اپنی ریٹائرمنٹ دیں گے. ایک دن بھی اگر ان کا باقی ہے تو اس ادارے کو سرو کرو, اس ادارے کے لیے کھڑے رہو. 24 گھنٹے بھی آپ کے رہ گئے تو اس ادارے کی ہم نے خدمت کرنی ہے. یہ میرا پیغام ہے اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, کہ اس ادارے سے لائل رہو. یہ لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں. کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوتے تھے,
ان کے لیے ہم بات نہیں کریں گے جو وہ ایگزیکٹو جو اس ملک بینک کے صدور آئے، لیکن گلفراز نے جس کے بارے میں جو بات کہی، اگر اس کو کہا کہ خدا حافظ ہے تو وہ ایک ہفتے میں خدا حافظ ہو گیا، جس کو کہا کہ آپ فارغ ہو جاؤ گے، ہتھ کڑی لگ کے جاؤ گے، تو آج وہ عدالتوں میں مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے خلاف چارجز جو ہیں وہ کوئی شریف آدمی کے نہیں ہیں، اس ملک کو نقصان پہنچانے کے، منی لانڈرنگ کے، جعلی اکاؤنٹس کھولنے کے۔ تو گلفراز نے جو بات کہی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تکلیف جب ہوتی ہے کہ جب اس ادارے کے لوگوں کو تکلیف ہو، میری کسی سے کوئی ذاتی ناراضگی یا میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی، یا مجھے آج عارف عثمانی صاحب چینج ہو جائیں گے تو کل کوئی میرا رشتہ دار نہیں بیٹھا یا کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے جس کی میں لائن میں ہوں، میرے لیے سارے لوگ محترم ہیں، سب کا حق ہے اس ادارے پہ۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس ادارے کی چھت کے نیچے جو آ گیا، ڈیلی ویجرز ہے، کانٹریکچوئل ہے، ایک دن کا ہے، لیکن جو اس ادارے کے ساتھ لاحل ہوگا وہ ہمارے لیے محترم ہے، اور جو اس ادارے کو نقصان پہنچائے گا اس کی 30 سال کی نوکری ہے تو ہم اس کو بھی برا کہیں گے۔ ہم نے وہ جو گراس روٹ لیول سے پریزیڈنٹ آ کے بنے ان کو بھی یہ کہا کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، اور یہ فارغ ہو جائیں گے تو وہ چلے گئے، چپ کر کے ریزائن دے کے چلے گئے۔ بہت شکریہ گلو بھائی کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے آج پینشنرز کے مسائل پہ بات کی، موجودہ جو ایگزیکٹوز ہیں یا افسران ہیں ان کے مسائل پہ بات کی، کیونکہ باتیں تو بہت ہیں آپ سے کرنی ہیں۔ میں صرف آخری میسیج یہ دوں گا کہ دیکھیں یہ جو ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس میں پورے پاکستان سے نمائندگی ہے، اور اس کو ہم اور بیٹھ کر بہتر طریقے سے اس کی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں تمام لوگوں کی مشاورت سے۔ ہم نے ابھی بھی ایک میٹنگ کی ہے جس میں محسن جمیل بھی تھے، رستم بھی تھے، ان کے محسن صاحب کے ساتھ اور بھی ایک دو ان کے ساتھی تھے، ظفر صادق کراچی آئے ہوئے تھے، ان سے بیٹھ کے میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے، سب مل کر ایفرٹ کریں، اور میں اس بات کی تمام دوستوں کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ جب آپ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ آپ پہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ لوگ شاید تاریخ بھول گئے، ہم نے بینک اور مالیاتی ادارے اس وقت بند کرائے تھے، اور اس وقت کے 89 میں، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر نے ایک جعلی فیڈریشن سے مذاکرات کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جی ان کی تحریک کو مؤخر کر دیا گیا، اور ہم نے پھر دوسرے دن پورے دن بینک بند کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پے کمیشن آیا تھا جس میں میڈیکل فیسلٹی ملی تھی پیرنٹس کی جو آج تک چل رہی ہے، ورنہ کلریکل اسٹاف کو ویج ایوارڈ کی وجہ سے ملی ہوئی تھی، اور جب وہ افسر بنتے تھے تو وہ واپس لے لی جاتی تھی۔ بہت شکریہ گلو بھائی آپ کا کہ آپ یہاں آئے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور باتیں تو بہت ساری ہیں گلو بھائی سے کرنی ہے، لیکن یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ آمین۔ انشاءاللہ آپ کے چینل پہ رابطہ رہے گا، اور یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے لوگوں تک ہماری آواز پہنچے، اور یہ آواز انشاءاللہ پورے پاکستان کیا دنیا میں جہاں نیشنل بینک کے افسران و ملازمین بیٹھے ہیں وہاں تک یہ آواز میری پہنچے گی۔ تو ناظرین، گلفراز احمد خان کا ایک بڑا پیغام جو میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں کہ ادارے کے لیے ترقی کے لیے کام کریں، ادارے کے لیے کام کریں، اور ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈریں۔ بے شک آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو اپنے ادارے کے لیے کام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مجھے اجازت دیجیے رمضان علی کو، اور آئندہ پروگرام تک کے لیے